اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 201۔ جو لوگ شرک اور معاصی سے بچ گئے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے عائد کردہ فرائض ادا کریں اور اسی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کریں، اس سے مراد مومنوں کے اچھے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تقوی انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ ایک ایسا رابطہ ہے جو دل کو اس سے جوڑے رکھتا ہے۔ تقوی انسان کو غفلت سے جگاتا ہے اور حساس بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھسل گیا ہے۔ تقوی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تقوی انسان کے شعور پر پڑے ہوئے پردے اٹھاتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے حالات درست کر لیتا ہے۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور طائف شیطان کی طرف سے جو اترے یعنی وسوسہ آئے، دونوں کا معنی یہ ہے، طیف اور طائف۔ طائف من الشیطان یعنی انہیں وسوسے جیسی کوئی چیز پہنچتی ہے۔ شیطان انسان کے غضب یا شہوت کی حالت میں آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان ذرا سا غافل ہو تو وہ شکار کر لیتا ہے، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں انہیں کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں۔ تذکروا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی امر و نواہی اور اس کے وعدے اور وعیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ صاحب تقویٰ جب شیطانی وسوسے محسوس کر لیتا ہے، وہ کسی فعل واجب کو ترک کر کے یا کسی حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اسے تنبیہ ہوتی ہے اور وہ غور کرتا ہے کہ شیطان کہاں سے حملہ آور ہوا اور کون سے دروازے سے داخل ہوا۔ شیطان کا چھو جانا انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ شیطان کے چھو جانے سے انسان اندھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ شیطان کے چھو جانے سے انسان تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ کن لوگوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان پر شیطان کے داؤ نہیں چلتے۔ شیطان کے چھو جانے کا علاج کیا ہے؟ شیطان کے چھو جانے کا علاج اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کی پناہ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے چھو جانے کا علاج اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ مبصرون وہ خطا کے مواقع کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور شیطانوں کی چالوں کو، پھر وہ اس پر رک جاتے ہیں اور اس کی پیروی نہیں کرتے، تب وہ نافرمانی سے رک جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ نافرمانی سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے شیطان کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بندہ ان تمام لوازم ایمان کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب قرار دیے ہیں تو اسے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے جو اسے کوتاہی واقع ہوتی ہے، توبہ اور نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پس شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے دھتکار دیتا ہے اور شیطان نے اسے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ شیطان ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر یعنی تقوی سے خالی ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور تباہی کے کون سے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ سورۃ الاعراف آیا 202۔
शैतान के भाई यानी अहले शिर्क मासी इन्हें गुमराही में खींचते हैं, यमुद्दूनहुम उनको अच्छा करके दिखलाते हैं। जो अल्लाह ताला से नहीं डरते और शैतान के भाई होते हैं, उन्हें अल्लाह के ज़रिए शैतान के वसवसों से पनाह मांगना याद नहीं आता, और शयातीन उनके दिलो दिमाग में कसरत से शुबहात पैदा करते हैं, गुनाहों को खुशनुमा बनाकर पेश करते हैं और उन्हें कर गुजरने को इनके लिए आसान बना देते हैं। रहे शयातीन के भाई और उनके दोस्त, तो ये जब किसी गुनाह में पड़ जाते हैं तो ये अपनी गुमराही में बढ़ते चले जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करते हैं और गुनाह करने में कोई कोताही नहीं करते। पर शयातीन भी इनको बदराह करने में कोई कोताही नहीं करते, क्योंकि जब वो देखते हैं वो नहायत आसानी से उनके ताबे हो जाते हैं और बुराई का इर्तिकाब में किसी किस्म की कोताही नहीं करते, तो उनकी बदराही के बहुत ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। सुम्मा ला युक्सिरून फिर वो कमी नहीं करते, फिर वो बुराई के इर्तिकाब में किसी किस्म की कोताही नहीं करते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान बुरे अमाल में कमी नहीं करते और शयातीन उनसे चिमटे रहने में कमी नहीं करते। शयातीन के भाई इंसान के साथ क्या मामला करते हैं? शयातीन के भाई इंसान को गुमराही में तरक्की देते हैं। शयातीन के भाई कमी नहीं करते, ना थकते हैं, ना आराम करते हैं, मुसलसल गुमराही में बढ़ते चले जाते हैं। वइज़ा लम तातीहिम बिआयातिन क़ालू लौला अज्तबैतहा कुल इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिन रब्बी हाज़ा बसाइरुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा लिक़ौमिन युमिनून। और जब आप उनके पास कोई निशानी ना लाएं तो कहते हैं तुमने क्यों नहीं मुंतखब कर लिया उसको। आप कहते हैं मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है, और ये तुम्हारे रब की जनाब से रोशन दलाइल हैं, और इन लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। आया 203 और सूरत अल-अराफ। रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बरदार किया कि झुटलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं। आप जब इनके पास दलील लाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गवाही होती है तो इसे नहीं मानते। व इज़ा लम तातीहिम और जब आप उनके पास उनके मुतालबात के मुताबिक मौजूदात नहीं लाते, क़ालू लौला अज्तबैतहा तो कहते हैं तुमने क्यों नहीं मुंतखब कर लिया इसको, यानी इस वक्त कहते हैं फ़लाँ आयत या फ़लाँ मौजज़ा क्यों नहीं लाते। ऐसे उन्होंने ईमान लाने का मुतालबा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुरा लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अनहारा खिलालहा तफ़जीरा। और उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ आप पर ईमान न लाएंगे जब तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से कोई बहता चश्मा जारी न कर दें, या आपके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, चुनांचे आप उसके दरमियान में नहरें जारी कर दें। खूब जारी करना। बनी इसराइल आया 90 और 91। कोई नबी मौजज़ात या आयात खुद से लाने का इख्तियार नहीं रखता। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से वाकिफ़ ना थे। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से आगाह ना थे। वो ये नहीं समझते थे कि किसी को जो कुछ मिलता है वो इसकी तजवीज़ से नहीं मिलता, अल्लाह की अता से मिलता है। कुल इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिन रब्बी आप कहते मैं उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। अल्लाह ताला ने मुझे के मुतालबे पर क्या जवाब दिया? आप कह दो कि मैं तो वही की पैरवी करता हूँ, यानी ना तो मुझे का मुतालबा कर सकता हूँ ना खुद से मुआजा दिखा सकता हूँ। मैं तो अल्लाह ताला का ताबे फरमान बंदा हूँ, उसके दस्ते तदबीर के तहत हूँ। वो अल्लाह ताला ही है जो मौजात नाजिल करता है और अपनी हम्द व सना और हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक आयात और मौजात भेजता है। हाज़ा बसाइरुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा लिक़ौमिन युमिनून ये तुम्हारे रब की जानिब से रोशन दलाइल हैं और लोगों के लिए हदायत और रहमत है जो ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर निशानी चाहते हो तो ये कुरान मुअज्जा है, बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। हाज़ा ये कुरान हकीम बसाइरुम मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की जनाब से रोशन दलाइल हैं, यानी ये बसीरत की रोशनी है जिससे हक़ को देखा जाता है, यानी इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला के मुतालबात को समझा जाता है।
جو اس قرآن حکیم پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَہُدًى قرآن حکیم نفاق، شرک، کفر، گمراہیوں کے اندھیروں میں ہدایت کا نور ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن نازل کیا۔ اب جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہی ایمان لا کر سعادت والی زندگی گزار سکتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہی بد نصیب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیا 204۔ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ وَاسْتَمِعُوا لَهَا قرآن مجید کو غور سے سنیں تاکہ تم توجہ سے سن کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معنی کو سمجھو اور اس کی نصیحتوں سے حاصل کرو، تاکہ تم اسے سمجھو اور اس پر تدبر کرو۔ تم اس میں شور و غل نہ کرو، پھر تم اسے نہیں سمجھو گے۔ رب العزت نے کفار کا قول بیان فرمایا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو۔ انسان پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کو سننے سے انسان کے دل کا اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے، انسان کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر قدم اٹھانے کی قوت پیدا ہوتی ہے، انسان پختہ ارادہ کا مالک بن جاتا ہے۔ وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، انصات سے کلام کو سنو یعنی سکون اور خشوع کے ساتھ۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا کسی اور وقت میں اسے غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ لعلکم ترحمون فرمایا اس سے معلوم ہوا جو لوگ قرآن مجید کے آداب بجا لائیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اس سے بات کا دوسرا رخ بھی سمجھ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب سے اور اس کی گرفت کا سبب ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر، بے انتہا علم، دائمی تجدید، ایمان، بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہرہ مند ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو کمال تک پہنچانے کا راستہ بتایا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنے دل اور زبان سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اہل ایمان کو اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا، تضرعاً عاجزی سے اور خشوع سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور تواضع سے ذکر الہی کریں۔ وخیفتاً خیفہ کا معنی خوف، ڈر، خفیہ یعنی چپکے چپکے۔ وخیفتاً اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے گناہوں پر سزا دے گا، اور آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے خائف اور ڈرتے ہوں، مبادا کہ آپ کا عمل قبول ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت ہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے۔ بلند آواز سے ذکر اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے زور سے ذکر اللہ تعالیٰ غیر مستحب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگیں یا ہم اسے پکار کر دعائیں مانگیں؟ تو اس پر یہ دعا اتری، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز بلند کریں یا نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ بالغدوی دن کے ابتدائی حصے میں، والآصالی اصیل کی
جمع ہے جو وقت جو عصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے بکرۃ و اصیلا۔ ان اوقات میں کائنات کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تبدیلی کے اوقات میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے غافلوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ اپنے آپ کو بھول گئے، بس وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رہ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبودیت میں ہر فلاح و سعادت سے روگردانی کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر بدبختی اور ناکامی کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ آداب ذکر ہیں جن کے بندے کو رعایت رکھنی چاہیے۔ ذکر الہی کے مندرجہ ذیل آداب ہیں۔ ذکر الہی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، یعنی اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو اسے ذکر الہی نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو چپ کے یاد کرے تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو اور اخلاق کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور خوب گریہ وزاری کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت دل پر طاری ہو کہ عمل کی زندگی میں تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ کی